کاشف جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ ہم کتاب العقائد پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل کتاب العقائد سے معجزات کے تعلق سے پڑھیں گے۔ معجزات، سب سے پہلے معجزہ کسے کہتے ہیں، معجزہ سے مراد کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، ایسے عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہوں، عادتاً نہ ہو سکتے ہوں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوئی آدمی مر جائے اسے زندہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے مردے کو زندہ کرنا عادتاً محال ہے، عادتاً ناممکن ہے۔ اسی طرح اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، کوئی آدمی اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، یہ یقیناً محال ہے، عادتاً محال ہے۔ انگلیوں سے چشمے جاری کرنا، ایسی باتیں یعنی ایسی عجیب و غریب باتیں جو عادتاً ناممکن ہوں، اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اس کی تائید میں ظاہر ہوں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسے آدمی سے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر اس سے نبوت کی تائید میں ایسی باتیں ظاہر ہوں تو انہیں معجزات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یوں سمجھیں کہ وہ خرق عادت بات، وہ خلاف عادت بات جو کسی نبی سے نبوت کے دلیل کے طور پر، نبوت کی تائید میں ظاہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر نبی سے یعنی اعلان نبوت سے پہلے اگر نبی سے خرق عادت بات ظاہر ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی سے جو خرق عادت بات ظاہر ہوتی ہے اسے معجزہ بھی کہتے ہیں اور ارہاس بھی کہتے ہیں، لیکن معجزہ تب کہتے ہیں جبکہ اعلان نبوت ہو چکا ہو۔ اعلان نبوت کے بعد نبوت کی دلیل کے طور پر، نبوت کی تائید کے لیے اگر خرق عادت بات ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور نبوت سے پہلے اگر خرق عادت بات ظاہر ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ جیسے عام فیل کا واقعہ ہے، واقعہ فیل جو ہے اسے بھی لوگوں نے، علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاسات میں شمار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کوئی خرق عادت بات یعنی ایسی بات جو عادتاً محال ہو کسی ولی سے اگر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر خرق عادت بات کسی فاسق فاجر سے ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ فاسق فاجر کافر سے اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو جو عادتاً محال ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کسی مومن سے، متقی مومن سے خرق عادت بات ظاہر ہو تو اسے معونت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اعلان نبوت سے پہلے ہو تو ارہاس، اعلان نبوت کے بعد نبوت کی تائید میں ہو تو معجزہ، ولی سے ہو تو کرامت، کافر سے ہو، فاسق سے ہو تو استدراج، اور مومن متقی سے ہو تو معونت۔ خیر دیکھیے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزات انبیاء علیہم السلام سے بہت ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور یہ ان کی نبوت کی دلیل ہیں۔ معجزات ان کی نبوت کی دلیل ہیں۔ معجزات یعنی عاجز کرنے والی چیزیں، عاجز کرنے والی باتیں، لغوی اعتبار سے یہ معنی ہوگا۔ معجزات دیکھ کر آدمی کا دل نبی کی سچائی کا یقین کر لیتا ہے۔ جس کے ہاتھ سے قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جس کے مقابل سب لوگ عاجز و حیران ہیں، ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ معجزات دیکھنے کی وجہ سے لوگ نبی کی سچائی کا یقین کر لیتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کے مقابل میں تمام آدمی عاجز ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں، یقیناً وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ چاہے ضدی دشمن نہ مانے مگر دل یقین کر ہی لیتا ہے۔ جو ضدی ہوتا ہے، جو ضدی دشمن وغیرہ ہیں،
اگرچہ وہ نہ مانے لیکن ان کا دل جو ہے یہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ اور عقل والے ایمان لے آتے ہیں، جو عقل والے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں۔ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ بہت سارے لوگ ہوئے ہیں جھوٹے نبوت کے دعوے دار، تو جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو وہ کبھی بھی معجزہ نہیں دکھا سکتا، قدرت اس کی تائید نہیں فرماتی۔ معجزہ تو نبی کی نبوت کی تائید کے لیے ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ نبی ہے ہی نہیں تو قدرت اس کی تائید کیسے فرمائے گی؟ قدرت اس کی تائید نہیں فرماتی۔ ہمارے حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے معجزات معراج شریف بہت مشہور معجزہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، ان میں سے معراج شریف بہت مشہور معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا ہوا یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی، بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ مرتبہ پایا کہ کبھی کسی انسان یا فرشتے نبی یا رسول نے نہ پایا تھا۔ ٹھیک ہے، معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایسا مرتبہ پایا، وہ مرتبہ پایا جو مرتبہ کبھی کسی انسان، فرشتے، نبی یا رسول نے نہیں پایا تھا۔ خداوند عالم کا جمال پاک اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا، کلام الہی سنا، آسمان و زمین کے تمام ملک ملاحظہ فرمائے، آسمان و زمین میں جتنے فرشتے ہیں سب کو ملاحظہ فرمائے، ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، آسمان و زمین کے تمام ملک کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، جنتوں کی سیر کی، دوزخ کا معائنہ فرمایا، مکہ معظمہ سے، معائنہ کہتے ہیں دیکھنے کو، دوزخ کا معائنہ فرمایا یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا، مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک راہ میں جو قافلے ملے تھے صبح کو ان کے حالات بیان فرمائے۔ یہ سب معراج کے واقعے سے متعلق باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج عطا ہوا وہ جسمانی معراج تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانی دنیا میں تشریف لے گئے، جنت کی سیر کیے، دوزخ کو دیکھے، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے کلام فرمایا، نماز وغیرہ عطا کی گئی۔ یہ جو مشہور واقعات ہیں بیان کی حالت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو انبیاء کرام کے بے شمار معجزات ہوا کرتے ہیں، ان سے بہت سارے معجزات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں معجزات پر بھی یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔